الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت مآب ماں اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام ساری انسانیت کا دین ہے، اور چونکہ ان کے پیدا کرنے والے نے ان کی ساری ضرورتوں کا خیال فرمایا ہے. اللہ رب العزت انسانوں کی نفسیات سے واقف ہے، ان کی فطرت سے واقف ہے، تو اس نے سارے مسائل کا حل دین اسلام میں رکھا ہے، اور یہ بات بتا دی ہے کہ تمہارے پاس ہمیشہ یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ تم شترے بے مہار نہیں ہو، بے نکیل کے اونٹ نہیں ہو، جہاں چاہو منہ مارتے پھرو، جس کے ساتھ چاہو ذاتیاں کرتے پھرو. ایک دن آنے والا ہے، اللہ رب العزت میزان عدل پر ہوگا، تمہارے ساری چیزوں کا حساب و کتاب لیا جائے گا. یہ جو تصور آخرت ہے کہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جانا ہے، بلکہ مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی، اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو یہ جو تصور ہے دین اسلام کا، یہ انسان کے اندر انسانیت پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی پیدا کرتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں نگرانی میں ہوں وحدہ لا شریک کے. فرشتے اس کے لکھ رہے ہیں، دستاویز تیار ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن میرے سامنے یہ ساری چیزیں واضح ہو کر کے آ جائیں گی. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا. ایک جگہ تو یہ کہا گیا ہے کہ ساری چیزیں ہمارے ہاں ریکارڈڈ ہیں، تم کہو گے ہم نے نہیں کیا تو یہ سب دکھا دی جائیں گی. سائنس اور ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے، چیزیں سمجھنے میں آسان ہوتی جا رہی ہیں، لیکن قرآن مجید نے ایک جگہ یہ کہا کہ تم اپنا نام اعمال خود لکھ رہے ہو. ہماری زندگی میں آج 25 نومبر کا دن نام اعمال ہمارے کتاب کا ایک صفحہ الٹ گیا ہے. ہم خود اپنا نام اعمال لکھ رہے ہیں. صبح جب ہم نے آنکھیں کھولیں، فجر کی نماز میں آئے، آپ جمعہ کی نماز میں ہیں، جو کچھ بھی لمحہ بلمحہ کر رہے ہیں سب ہم اپنے نام اعمال میں لکھتے چلے جا رہے ہیں. زندگی اگر ہماری ہوگی تو کل 26 نمبر کا جو ورق ہے وہ پلٹ جائے گا، اور ایک دن وہ آ جائے گا جب ہماری یہ کتاب بند کر دی جائے گی. ہمارے موت کا اعلان ہوگا، جنازے کی نماز کا وقت متعین ہو جائے گا، اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب سب ہم بار الہ کے سامنے ہوں گے، اور اللہ رب العزت فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب تم خود پڑھو. کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا. کوئی حساب و کتاب لینے کے لیے یہاں نہیں ہے، تم خود حساب و کتاب کے لیے کافی ہو. تمہارے نمبرات کتنے آنے چاہیے، تمہاری جو لائف ہسٹری ہے اس میں تم نے کیا بلنڈرز کیے ہیں، کیا اچھائیاں کی ہیں، یہ سب ظاہر ہے تمہارے سامنے. تم خود فیصلہ کرو کہ تم اس کی روشنی میں جنت میں جانے کے مستحق ہو کہ جہنم میں جانے کے مستحق ہو. تو اس لیے تصور آخرت، جواب دہی کا احساس
انسان کو ہمیشہ اللہ رب العزت کے اعمال کی طرف، اس کی اچھائیوں کی طرف، اس کی خوشی کی طرف کام کرنے کے لیے مہمیز کرتا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہو، نہیں دیکھ رہا ہو، آدمی تنہائی میں ہو، اجالے میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، آدمی تاریکی میں ہو، برسر بازار ہو، کہیں بھی وہ ہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد مجھے ان ساری چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ جذبہ آدمی کے اندر جتنا زیادہ پرورش پائے اتنی بڑھیا انسان آدمی ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو مختلف جگہوں پر فرمایا ہے کہ دیکھ لو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو قرآن مجید آپ پیش کر رہے ہیں، جو آپ نظام پیش کر رہے ہیں، جو طریقے زندگی پیش کر رہے ہیں، اس میں آخرت میں جواب دہی کا جو احساس ہے، جو لوگ اس کو مانتے ہیں ان کی زندگیاں نکھری ہوئی ہیں، جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، لوگوں کے زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ناجائز طور پر برتاؤ کرتے ہیں، ان کی زندگی آپ دیکھو۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا نہیں وہ جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ آخرت کو ماننے والے کا کردار یہ ہے کہ وہ یتیموں کو کھوجتے ہیں اور ان کی کفالت کرتے ہیں، وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کی آنکھیں آبدیدہ ہوتی ہیں کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کی خبر گیری کر کے اللہ خوش ہوگا، اور جب اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے اللہ رب العزت ہمارے میزان میں اعمال لکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم ہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں پاس پاس ہوں گے۔ جب آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے تو اس جذبے سے کرتا ہے کہ مرنے کے بعد کام آئے گا، چلو خرچ کر دوں بیواؤں پر، ضرورت مندوں پر، غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمت کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، مرنے کے بعد ایک ایک عمل کام آنے والا ہے۔ لیکن جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، قرآن بیان کرتا ہے فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد چچا اس کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، باپ کے مرنے کے بعد گھر سے نکال دیتے ہیں بچوں کو۔ یہ وہ ہے جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی پر یقین نہیں ہے۔ تو جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کی زندگیاں سنوری ہوئی نظر آتی ہیں، ان کے ہاں اخلاق حمیدہ ہیں، ان کے اخلاق آسمان چھوتے ہیں۔ لیکن جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا وہ طرح طرح کی بیماری میں مبتلا ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، بدعہدی کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے ہیں، حلال و حرام کی روزی میں فرق نہیں کرتا، وہ لوگوں کی زمینیں غصب کرتا ہے، لوگوں کے امانتیں اگر ہیں تو اس میں خیانت کر بیٹھتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ مجھے قبر میں جانا ہے، آخرت میں جواب دہی کا احساس کرنا ہے۔ تو ریڈیکل اسلام، روایتی اسلام کام آنے والا نہیں ہے۔ ہم مسلم خاندان میں پیدا ہوئے، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بننے والا نہیں ہے۔ خود ہم غور کریں، کیا ہمارے پاس صلاحیت تھی، ہمارا کیا یوگدان ہے، ہماری کیا قربانی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہم کو مسلم گھرانے میں پیدا کر دیا۔ ایک شخص مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا اور جنت میں جائے، اور ایک شخص ہندو گھرانے میں پیدا ہو گیا اور جہنم میں چلا جائے، یہ انصاف نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تمہارے باپ دادا سب انبیاء تھے، وہ تھے، انہوں نے اپنا کام کیا، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ انبیاء کی اولاد ہونے سے تم کو نجات ملنے والی نہیں، عمل کرنا پڑے گا، زندگی سنوارنی پڑے گی، آخرت کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری پھوپھی، آپ کا بھتیجا پیغمبر ہے، یہ آپ کو کام آنے والا نہیں ہے، آپ کو خود عمل کرنا پڑے گا۔ میری بیٹی فاطمہ، محنت کرو، تمہارا باپ پیغمبر ہے، یہ چیز تمہارے لیے ذریعہ نجات نہیں ہوگی، تمہیں خود محنت کرنی پڑے گی۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو جذبہ ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ ایک ادنا آدمی جو کہیں کام کر رہا ہے، اسے کسی پولیس کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی CCTV کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی نگہبان کی ضرورت نہیں ہے، کسی دیکھنے والے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ مرنے کے بعد مجھے ساری چیزوں کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ آج آپ دیکھیں کہ آدمی کے اندر انفرادی کمزوریاں موجود ہیں،
آدمی کے اندر نہ جانے کیا کیا بیماریاں ہیں انفرادی طور پر. ہمارے اجتماعیت کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، اس لیے کہ اجتماعیت کے اندر خوف خدا اور آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. آج اس سے آگے بڑھ کر کے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، جن لوگوں کے پاس قوت ہے، جن کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، جس کے پاس کوئی حکومتی منصب ہے، جو کچھ کر سکتا ہے، وہ وطن ہی زیادہ بلنڈر کر رہا ہے. پردھانی الیکشن میں لوگ لڑتے ہیں، میونسپلٹی الیکشن میں لوگ بیٹ کرتے ہیں، ایم پی ایم ایل اے کے لیے دولت خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بن جائے، اس لیے کہ عہدے اور منصب مل جائیں، شہرت مل جائے، اس لیے کہ اسٹیٹس ڈیولپ ہو جائے، اس لیے کہ لوگ یاد رکھیں اور سنیں. لیکن دوستو اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بارگاہ یزدی میں آدمی جب کھڑا ہوگا تو اس کے پسینے چھوٹیں گے. تم نے کیا کیا اپنی زندگی میں؟ ایک ایک چیز کا حساب و کتاب دو. اور مال و اسباب جس کے پیچھے آدمی دیوانہ ہے، 5 چیزیں بندے کی اس وقت تک جب تک وہ جواب نہ دے دے اس کے قدم ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے دربار سے. اس میں 2 چیزیں تو مال کے سلسلے میں ہیں، من این اکتسب وفیما انفق. مال کہاں سے تم نے کمایا، ریسورسز آف انکم کیا تھے؟ حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، جائز آ رہا ہے، ناجائز آ رہا ہے. حرام کمائی کے پیچھے دوڑتا ہے آدمی، حرام کے جو عہدے ہیں اس کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے. لیکن کاش کہ اس کو تصور آخرت واضح ہو جائے تو ان ساری چیزوں میں بہت زیادہ محتاط طریقے سے کام کرنے والا ہوگا. کہاں سے کمایا؟ 4 دن کی جو دولت ہم کو ملتی ہے وہی پتہ ہم کو نہیں چلتا کہ ہم نے کہاں خرچ کیا. سال بھر میں آدمی کیا خرچ کیا، سی آ کر کے اس کو صاف ستھرا کرتا ہے. ہم نے 4-5 دن پہلے دوپہر میں کھانا کیا کھایا تھا ہمیں نہیں معلوم ہے. یہ ہے ہماری زندگی، یہ ہے ہماری اوقات. تو فرمایا کہ دولت کہاں سے تم نے کمائی، اس کا جواب دینا ہے اللہ کے سامنے. وفیما انفقہ، اس کے ایکسپنسز کے ہیڈز کیا تھے، کہاں خرچ کر دیا تم نے، کہاں خرچ کیا، جائز خرچ کیا، ناجائز خرچ کیا، اسراف خرچ کیا. جب غربا مساکین، یتیم، لاچار، مجبور بلکتے تھے اس وقت تم نے کیا کیا. جب تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی اس وقت تم نے کیا کیا. جب دین اسلام کے بڑے بڑے مسائل میں دولت کی ضرورت تھی اس وقت کیا کیا. تمہارے اوقات، تمہاری صلاحیتیں، تمہارے روپے، تمہارے پیسے، تمہاری ساری چیزیں ضرورت اسلام کو تھی، دین اسلام کو اس کی ضرورت تھی، اور یہ ساری چیزیں تم کہاں گنوا کر کے آئے. یہ آج اس کا احساس ہم کو نہیں ہوتا، احساس طاری کرنا پڑے گا. اسی لیے فرمایا گیا کہ جو یوم آخرت کا انکار کرتا ہے یتیم کو دھکے دے کر، ولا یحض ولا طعام المسکین، مسکین کے کھانے پہ ابھارتا نہیں ہے، نہ تو مسکین کو کھانا کھلاتا نہ لوگوں کو توجہ دیتا ہے. مسکین کو دھکا دیتا ہے، مسکین کو ڈانٹتا ہے. آپ اندازہ کیجئے، ایک آدمی جب کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کی فیس 1000 روپے ہوتی ہے، فوراً جمع کرتا ہے. لیکن جب رکشے پر وہ سفر کرتا ہے تو 15 روپیہ اور 10 روپے میں لڑتا ہے. ایک غریب آدمی، مفلوق الحال آدمی، وہ 15 روپیہ مانگ رہا ہے، اگر آپ اس کو 20 روپے دے دیے تو احسان کی نظروں سے آپ کو دیکھتا ہے. انسانیت کہاں گئی ہے؟ فرمایا کہ جو آخرت پہ ایمان لانے والے ہیں ان کے اخلاق بلند ہو جاتے ہیں. دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں، یہ دعوت کو ماننے والوں کے اخلاق کیسے ہیں. ان کے پاس پیار ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی میں کوئی خرافات نہیں ہے. اور یہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، بس یہی دنیا سب کچھ ہے، ان کی زندگیاں دیکھو. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر یوم آخرت میں جواب دہی کا احساس لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے، دنیا جنت نشان بن جائے. ہمیشہ آدمی کو فکر اس بات کی ہو کہ میں نے کسی کو 2 جملے سخت بول دیے اور کسی کو میرے ذریعے تکلیف پہنچ گئی تو کل میرا دامن پکڑ کر کے وہ کھڑا نہ ہو جائے، بھائی صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کو تکلیف ہوئی، مجھے معاف کر دیجئے، معاف یہاں کرا لیجئے. موت تو ایسی بھی آتی ہے کہ آدمی کو کلمہ شہادت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. آج ایکسیڈنٹس بڑھ رہے ہیں، آج حادثات سڑکوں کے بہت ہو رہے ہیں، آدمی کو کلمہ شہادت پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص تو وہ ہے، کلیور اور چالاک شخص تو وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے. حضرت نافع کہتے ہیں
کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کے مضافات میں ایک طرف جا گیا. کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی تھیں، کچھ کھا پی رہے تھے. اتنے میں دیکھا کہ ایک بچہ جس کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی وہ بکری کا ریوڑ لے کر کے جا رہا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ سنو سنو فلاں بچے، فلاں نوجوان. اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ کھا پی لو. تو اس نوجوان نے کہا کہ میں روزے سے. سخت گرمی، تپش. حضرت عبداللہ بن عمر بہت متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ ایک تو بکریاں چرا رہا ہے، دوسرا یہ جو پہاڑیاں ہیں اور یہ جو ریگستان ہے اس میں روزے سے ہے. آپ نے اس کو چیک کرنا چاہا. کہا کہ سنو، ایک بکری مجھے بیچ دو، ہم کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں، اور تم بکری بیچ دو گے تو ہم جو کھانا تیار کریں گے اس میں تمہارا افطار بھی ہو جائے گا. اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو صرف چرانے کا ذمہ دار ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا مالک یہاں تھوڑی ہے، کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا. تو اس نے کہا کہ میں تو اپنے مالک کو کہہ دوں گا بھیڑیا کھا گیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ رب العزت کو کیا جواب دوں گا. حضرت عبداللہ بن عمر بہت متاثر ہوئے. نافع کہتے ہیں واپسی میں مدینہ پہنچنے تک راستے بھر حضرت عبداللہ بن عمر یہی کہتے تھے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان، اس غلام کے بارے میں معلومات کی، مالک سے پوری بکریاں خرید لیں اور اس نوجوان کو ہدیہ کر دیا. دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کا احساس اور آخرت میں کامیابی کی تمنا، اس سے بڑی کوئی تمنا بندے مومن کی نہیں ہو سکتی ہے اس روئے زمین پر. ہم خود آخرت میں جواب دہی کے احساس کو پیدا کریں، اپنی بیوی کے اندر پیدا کریں، اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں، اور جہاں بھی ہو اپنی جو نیو جنریشن ہے، نئے نوجوان، جو نئی ہماری نسل ہے، اس کے درمیان بھی اس چیز کو عام کرنے کی فکر کریں. یہی ہماری زندگی کا محور ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال کا پلڑا جھک جائے گا وہ خوش کن زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ کھڈ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم کو کس چیز نے بتایا کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ. تو یہ چیز بہت اہم ہے. ذرہ بھی تولا جائے گا، ماشا بھی تولا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قرآن بیان کرتا ہے ذرہ برابر بھی بھلائی کوئی کرے گا وہ رام اعمال بھی دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر اگر شر ہے تو وہ دیکھے گا. میزان عدل پر اللہ رب العزت ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سچا اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک مرد آ رہا ہوگا میدان محشر میں، ادھر سے ایک عورت آ رہی ہوگی، دونوں آپس میں ملیں گے، باتیں کریں گے، میاں بیوی ہوں گے. شوہر کہے گا میں نے دنیا میں تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے، قرض لے کر کے تمہاری جو ضد سی اس کو پورا کیا، ہمیشہ تمہارے لیے اچھی چیزیں لاتا رہا، تمہاری زندگی کا سامان کیا. بیوی کہے گی بالکل. وہ کہے گا اللہ رب العزت آج میزان عدل پر ہے، ایک نیکی گھٹ گئی ہے، میں چاہتا ہوں تم دے دو. بیوی کہے گی کہ یہ آج نہیں ہو سکتا، مجھے تو خود اپنی فکر ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. آدمی جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو کس کے پاس جاتا ہے؟ باپ کے پاس جاتا ہے، ماں کے پاس جاتا ہے، بھائی کے پاس جاتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے. قرآن مجید نے چھانٹ چھانٹ کر کے ان لوگوں کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے جب کوئی سنکٹ آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے اس دنیا میں، انہی لوگوں کے پاس دوڑ کر کے لوگ جاتے ہیں. یہی اپنے قرآن کہتا ہے یہ سب بھاگ رہے ہوں گے. وہ میرا بھائی آ رہا ہے، اس طرف نکل گئے. وہ میرا لڑکا آ رہا ہے، راستہ بدل دیا. یہ میری بیوی آ رہی ہے، ادھر سے ادھر چلے گئے. کیوں؟ آج اپنی فکر ہے ہم کو. یہ ہونے والا ہے. ایمان کا مطلب یہی ہے. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، یہ دین سراپا رحمت ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا جائے کہ ہم یہیں کے لوگ نہیں ہیں. ایک ایک دن ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے امانت و رحمت ہے. ہم کو کیش کر لینا چاہیے ان کو اس دن کے لیے جس دن کوئی کام آنے والا نہیں. بات آدمی کرے
تو جب بات کرتا ہے آدمی اور آخرت کا تصور اس کے پاس ہوتا ہے تو بات بہترین کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بہترین بات اسے کہنی چاہیے، صحیح بات اسے کہنی چاہیے، اس لیے کہ آخرت میں جواب دہی کرنی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی اپنی زبان سے جو کچھ بھی نکالتا ہے ایک چوکس اور مستعد لکھنے والے موجود ہیں، لکھ رہے ہیں۔ یہ زبان سے جو جو لفظ نکل رہا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ زبان پر بھی پکڑ ہوگی جو ہم ایسے بول دیتے ہیں؟ وقت کا پیغمبر اپنی زبان نکالتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے ابوبکر یہی تو وہ زبان ہے جس نے لوگوں کو رسوا کیا ہے یہاں، اور مرنے کے بعد تو بہت بڑا خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زبانوں پر قابو نہیں کرتے۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ کسی شخص کو اگر جانچنا ہو کہ آدمی ٹھیک ہے، اس کے پڑوسی سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پڑوسیوں کی ایذا پر صبر کرنا، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو یہاں تک فرما دیا پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، جبریل امین مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحت کرتے رہے کہ مجھے گمان گزر گیا کہ وہ میراث میں اس کو حصہ نہ بتاتے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات آدمی اسی وقت رکھ سکتا ہے جب اسے یہ احساس ہو کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، آخرت میں اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جانے والی۔ ہمارے پاس کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہمارے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اگر وہ تھوڑا رکنے لگتا ہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارا سسٹم آف لائف ایسا چینج ہو چکا ہے، ہماری زندگی ایسی بدل چکی ہے۔ پہلے تو لوگ تمنا کرتے تھے کہ مہمان آئے اور نعمتوں کو اور اجر و ثواب کا سوغات لے کر کے ہمارے ہاں آئے، لیکن آج ہمارے ہاں مادیت پرستی کا ایسا دور ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے تو ہمارے پاس پریشانی ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے تو وہ اپنے مہمان کی ضیافت بہتر انداز سے کرے۔ دوستو، ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ہم اپنے بہن کو فون نہیں کر سکتے۔ ہماری بہن بڑی ہے، آپ کی بہنیں بوڑھی ہو گئی ہیں، بہنوں کو لوگ فون نہیں کرتے، ان کی خیریت نہیں معلوم کرتے، بھانجوں کو نہیں فون کرتے، اپنے بھائیوں کے بارے میں نہیں پوچھتے، اپنے بھتیجوں کے بارے میں نہیں پوچھتے۔ یہ جو رشتہ دار ہیں ہمارے، صلہ رحمی کرنا، ان کی خیریت پوچھنا، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جسے آخرت پر یقین ہے اور جواب دہی پر اس کو یقین ہے کہ اللہ کے سامنے مجھے جواب دہی کرنی ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ صلہ رحمی کرے۔ مجھے اس کے بارے میں اللہ رب العزت کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز پڑھنا بہت بھاری کام ہے، مگر جن کے دل کانپتے رہتے ہیں اللہ رب العزت کے خوف سے ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے نماز۔ نماز پڑھنا، مسکین کو کھانا کھلانا، گپ شپ کرنے سے پرہیز کرنا، وہی شخص کر سکتا ہے جسے آخرت پر یقین ہے۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، گپ سپ کر کے پوری زندگی گزار دیا ہم نے، وکنا نکذب بیوم الدین، ہم یوم جزا کو جھٹلاتے تھے۔ یوم جزا کو جھٹلانے کا یہ نتیجہ تھا کہ ہماری نمازیں ٹھیک نہیں تھیں، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلا پاتے تھے، ہم گپ شپ کرتے تھے، تضیع اوقات کرتے تھے، ٹائم مینجمنٹ ہمارے پاس نہیں تھا، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یہ آدمی کفِ افسوس ملے گا۔ فرمایا گیا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، آدمی اپنے ہاتھ کو کاٹے گا میدان محشر میں۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ آج جو ورلڈ کپ چل رہا ہے، فیفا کے میچ چل رہے ہیں، آپ کی جو ٹیم ہے اس کے خلاف گول ہو گیا تو آدمی انگلی دبا لیتا ہے، کرکٹ کے میچ میں وکٹ گر جاتا ہے تو آدمی اپنی انگلی چبا لیتا ہے، کتنے لوگ تو آتم ہتیا کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن جب یہ حالات ہوں گے کہ آدمی نے یہ سب کیا ہے، کاش کہ وہ ایسا نہ کرتا، ایک ایک نقطے پر اپنے ہاتھ کو چبائے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ کافر
کی حالت یہ ہوگی، ظالم کی حالت یہ ہوگی کہ اپنے ہاتھوں کو چبا رہا ہوگا، کفِ افسوس مل رہا ہوگا۔ اس دن سے پہلے ہم تمام کو آج ناخن عقل کے لینے چاہیے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنا چاہیے۔ دوستو ساتھیوں، میں آخری بات جو آپ سے کر سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، آپ کے ہم شہدائی ہیں۔ فرمایا گیا تمہاری زندگی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر نہ چلو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے۔ کس کے لیے اسوہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ رب العزت پر یقین رکھتا ہے، اس سے خیر کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر اسے یقین ہے کہ ہو کے رہے گی، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ رب العزت کو کثرت سے وہ یاد کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے، دو صحابی لڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے۔ جھگڑا یہ تھا کہ زمین کا معاملہ تھا۔ ایک صحابی کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین میری ہے، انہوں نے قبضہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری ہے۔ دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین میری ہے، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو۔ آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں، میں تم دونوں کی باتیں سن کر کے فیصلہ کرنے والا ہوں۔ ہو سکتا ہے تم میں کوئی اپنی بات سلیقے سے کہہ دے، چرب زبان ہو، میں متاثر ہو جاؤں، فیصلہ اس کے حق میں دے دوں، لیکن زمین اسی کی رہے گی جس کی وہ زمین ہے۔ اور اگر تم نہیں مانو گے تو قیامت کے دن یہ زمین کا ٹکڑا آگ کا گولا بنا کر کے تمہاری گردن میں لٹکایا جائے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں دونوں صحابی رونے لگے۔ جب آخرت ان کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا، دونوں صحابی رونے لگے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں چاہیے، میرے بھائی کو دے دیجئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں چاہیے، میرے بھائی کو دے دیجئے۔ کہاں وہ دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب آخرت کا تصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کھینچ کر کے رکھ دیا تو دونوں اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس ہیں، مال ہے، دولت ہے، اسباب ہے، اسٹیٹس ہے، کیریئر ہے، یہ دنیا ہے، یہ گھر ہے، یہ بینک بیلنس ہے، یہ سب ہم چھوڑ کر کے کفن پہن کر کے اس مٹی میں اپنا گھر بنانے والے ہیں۔ ہم تمام کو اس دن کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پیار بانٹیے، محبت بانٹیے، گھروں میں شگفتگی بکھیریے، ماحول اچھا بنائیے، ہر آدمی کے کام آئیے، اور جہاں تک ہو سکے پیغام محبت کو عام کرتے ہوئے جائیے۔ جب انتقال ہمارا ہو تو ہمارے لیے کچھ آنکھیں رونے والی ہوں، ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا انتقال ہو تو لوگ یہ کہیں کہ بدبخت اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔